खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द वीकेंड शो विद सुंदस जमील। हमें फैन पेज पे वीकेंड शो के ज़रूर ज्वाइन करें, अपने कमेंट्स दीजिए, आपका नाम हम स्क्रॉल की सूरत में इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर चलाएंगे। जी सबा जी, जो गेस्ट अपीयरेंस आप घर को देती हैं कभी कभार, तो घर में आपके हस्बैंड क्या कहते हैं? मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, अब मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, कि आपने अपने हस्बैंड को मशवरा दिया था कि कर लो दूसरी शादी, कोई काम वाली भी आ जाएगी, कोई बच्चों का भी ख्याल रख लेगी। ये कैसे इतना हौसले से आपने कह दिया? ये वक्त गुजरने के साथ साथ सुंदस ये हौसला आ जाता है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो मजाक में बातें चल रही होती हैं। जब कोई शौहर ये कहे ना, भाई तुम तो उधर रहती हो 1-1 महीना, 15-15 दिन, बाज़ औक़ात 2-2 महीने, तो कुछ हमारा ख्याल कर लिया करो, तो तब मैं भी जितने बड़ा दिल करके वो कहते हैं उतने बड़ा दिल करके मैं कह देती हूँ। बड़ा चाहिए हौसला, मजाक नहीं है, क्योंकि वरना हस्बैंड तो आदमी को तो शेयर नहीं किया जा सकता। लैला क्या कहती हैं, अगर आपका मियाँ थोड़ा सा भी इधर उधर देखने वाला हुआ तो होगा क्या हाल? मैं तो ये सोच रही हूँ। बस या मैं नहीं या वो नहीं। तभी तो लैला ने अब तक शादी नहीं की, क्योंकि ऐसा मिला ही नहीं जो कोई इधर उधर ना देखे। अच्छा, अगर लैला मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फॉर एग्जांपल जिससे हैं टोनी, इसने शादी करनी हो, अगर वो ये पकड़ ले रंगे हाथों उसको फोन पे बात करते हुए या किसी को देखते हुए, तो ये क्या रंगे हाथों के हाथ रंग रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा? तो करोगी क्या? उसका अजियत दे दे के मारोगी या फौरन मार दोगी? नहीं, वो इतना डिजर्व ही नहीं करता, ठुटा मारो। हाँ, मैं तो पहला तो ये होगा कि मेरे दिल से वो उतर जाएगा। अच्छा। वो जितनी भी माफिया मांगेगा ना, हाँ, मैं माफ नहीं करूंगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक रिश्ता ऐसा होता है मियाँ बीवी का, हाँ, इसमें शेयरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और मैं अगर अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, और कहते हैं ना कि दिल एक दफ़ा जब टूटता है वो जुड़ता नहीं है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही हैं। मेरी शादी अभी हुई नहीं है, इसलिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना मैं वो उतना ही बता पा रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने अभी एक प्ले किया, उसमें बड़े खूबसूरत डायलॉग थे, जो कि बाज़ डायलॉग आपको लगता है ना आपके दिल से निकले। तो माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, बाबा ने आपको सारी ज़िंदगी इग्नोर किया, अपनी माँ को तवज्जो दी, अपनी माँ के पीछे लगा रहा, आपको तवज्जो ने, आपकी इतनी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजरी, आपकी जवानी का दौर, तो अब मैं देखती हूँ कि आप में और बाबा में बड़ी मोहब्बत है, बहुत अटैचमेंट है। तो माँ ने कहा कि देखो, जब औलाद हो जाती है ना, उसके बाद जब जो इंसान आपकी औलाद से मोहब्बत करता है वो आपको औलाद से भी अच्छा लगने लगता है, आपको सारी बुराइयां भूल जाती हैं। तो ये ऐसा भी होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो आप एक दफ़ा में तो ठुड्डा मार दें, उसे कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। वैसे आपने जो बात की आपने बिल्कुल ठीक की है। हमारे पाकिस्तान में आई थिंक 90% ख़वातीन जो हैं वो कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी गुजारी अपनी बच्चों की खातिर, ठीक है, औलाद की खातिर। और आज के दौर में मैंने वो बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं नाफरमान, ठीक है, जिनके लिए माएँ अपनी सारी ज़िंदगी इसी सेक्रीफाइस में गुजार देती हैं कि नहीं हाय हमारा बच्चा। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं 10, 12, 14 साल के, और माँ कहती है बेटा ये बच्ची ये ना कर, तो माँ के सामने जब खड़े होते हैं तब जाके माँ को एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया। लेकिन इसमें भी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। देखिए मैं आपकी बात बताऊं, आप सही कह रही हैं, चूँकि आप मुझसे बड़ी भी हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपकी बातों से मैं इत्तफाक कर रही हूँ। आप जितनी मर्जी अच्छी तरबियत कर लें, आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, उनको कैसी कंपनी मिलती है, वो घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट घरों के बच्चे आए होते हैं, कुछ बहुत सुलझे हुए होते हैं, कुछ बिगड़े हुए होते हैं, कुछ लाडले होते हैं, तो वो चीज़ें बाहर से भी अडॉप्ट होती हैं, पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बट घर की तरबियत का, बेसिक्स का बहुत। और मुझे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी जो कि मेरा अपने घर का एक्सपीरियंस है, आप जितना बच्चों को जितना ज़्यादा कहते हो ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप यकीन करें कि वो उतना ज़्यादा ही करते हैं और बाहर करते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि बच्चों को इतनी लिबर्टी देनी चाहिए, इतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि वो फिर जिद में आके हमारे सामने तो कहें जी हम बिल्कुल ठीक है, बाहर जाके फिर वो फिर ज्यादा करते हैं। तालियां बजा दें। मैंने कहा टोनी लैला के मुंह से इतनी सीरियस बड़ी अच्छी बातें करी, और ये लेकिन लैला हमारी कौम की खासियत है कि मुनाफिकत बहुत ज्यादा है। तो हम लोग फैमिली के सामने हमारा एक रूप होता है,
فیملی کے باہر ہمارا ایک اور روپ ہوتا ہے, مطلب فیملی کے سامنے بہت سویٹ جی فلانا, اور باہر جا کے بالکل ہوتا ہے. وہ اس لیے سے بھی ہوتا ہے سبا کیونکہ بے جا پابندیاں بہت ہوتی ہیں. ماں باپ کو ایک کوڈ آف ایتھکس بچوں کو دے دینا چاہیے, اس کے بعد بے جا پابندیاں نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ اب ٹائم چینج ہو رہے ہیں. آئی فیل کہ ٹائم چینج ہو رہے ہیں. اب آج کل کیا ہو رہا ہے, آپ ماشاءاللہ اب سب ہم لوگ جہاں پہ موو کرتے ہیں جاتے آتے ہیں, اب تو فیملیز میں اپنے بچوں کو وہ لوگ بٹھاتے ہیں پارٹیز میں, ٹھیک ہے, 13-14 کی ایج میں. میں دبئی وغیرہ جاتی ہوں, میں نے دیکھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شیشہ پی رہے ہیں, اینڈ آئی واز شاکڈ. میرے فیملی فرینڈ تھے, ٹھیک ہے, ان کی بیٹیاں بھی شیشہ پی رہی ہیں, ایک کی ایج 15, ایک کی 14, بیٹا جو ہے 17. تو ان کے لیے بڑی معمولی سی بات, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا, جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے موو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک فری ہینڈ دیتے ہیں, وہ زیادہ خراب نہیں ہوتے. جن بچوں پہ زیادہ پابندیاں لگتی ہیں وہ زیادہ خراب. اچھا تالیاں ہو جائے, تالیوں کی. میں یہ سوچ رہی تھی صبا, میں نے کہا یہ اس نے تو بڑی اچھی ماں بننا ہے, بس شادی کر ہی لو, اس کا مجنو ڈھونڈو بھائی, اس کی شادی کرائیں. مجنو سے شادی تھوڑی ہوتی ہے لیلا کی, وہ تو مر جاتے ہیں دونوں. ایسا ڈھونڈے جس سے شادی ہو, انشاءاللہ بچے ہو. صبا مجھے سچ بتائیں, آپ تو پوری دنیا شوٹس کے لیے, شاپنگ کا کتنا شوق ہے, شوبز میں آنے سے پہلے کتنا تھا اور بعد میں کتنا بڑھ گیا؟ بڑا نہیں ہے. میں سندس بہت لمیٹڈ رکھتی ہوں اپنی شاپنگ کو. میں ایک بجٹ بھی رکھتی ہوں. ایکچولی ڈراموں میں ہمیں اتنا وارڈروب بنانا پڑتا ہے, اتنا میک اپ خریدنا پڑتا ہے, اتنے شوز بیگز, کہ ہمارے سارے شوق اب مجھے ڈپریشن لگنے لگتے ہیں. جب آپ کا اتنا وارڈروب بن جاتا ہے نا, تو میں کہتی ہوں کہ کسی طرح یہ نکلے. تو مجھے اتنا, میں بہت برانڈ کانشیس بھی نہیں ہوں. اچھا, چوزی نہیں ہے کہ فلاں بیگ پہنا ہے, فلاں واچ ہے, پتہ نہیں کیوں میں نہیں ہوں. ہاں شاید واچ کے معاملے میں ہوں. ویسے شاپنگ کیا کرتی ہیں, کیا کیا سب سے پہلے ضروری چیز کیا لیتی ہیں؟ بیگ اینڈ شوز. اچھا, oh my God. اور اگر گھر کی شاپنگ کرنی ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ گروسری. یعنی آٹے دال کا بھاؤ سب کو پتہ ہے؟ جی سب پتہ ہے. اور جب میں مارکیٹ جاتی ہوں, میرے بیٹے کہتے ہیں اماں پلیز لوگ پہچان رہے ہیں آپ یہاں ہولیا. میں نے کہا میں ایک ماں بھی تو ہوں, ایک گھریلو عورت بھی تو ہوں. اس چیز کا مجھے کبھی کبھی ڈس ایڈوانٹیج لگتا ہے. اب فیل ہوتا ہے کہ آپ کو, کیونکہ میں تو کراچی میں سیلون بھی جاتی ہوں, میں گمنام سیلون جاتی ہوں جہاں مجھے 10 آرٹسٹ نہ ملے, جہاں مجھے تیار ہو کر نہ جانا پڑے, میں جاؤں منہ دھوؤں اور جا کے میں ریلیکس کروں. تو میں ذرا اس ٹائپ کی بندی ہوں. میں شوبز والی بندی نیچر سے شاید نہیں ہوں. بندہ کر کر کے شوٹس اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ ریلیکس کرنا چاہتا ہے. عام پبلک ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہر وقت آپ ڈال ڈال کو, جو کہ نہیں پاسبل ہوتا ہے. بتا کے لوگوں کو ہم تھک چکے ہیں. لیکن کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ بھی جب باہر نکلتے ہیں تو وہ مطلب ایسے لگتا ہے جیسے وہ فلموں میں نہیں ہوتا کہ جب سو رہی ہوتی ہیں تو آئی لیشز لگی ہوئی, جوڑا بنا ہوا, سہارے بھرے ہوئے, اس طرح سے ہوتا ہے. آپ نے مجھے بہت دفعہ دیکھا, بیکاز ہم آس پاس ہی رہتے ہیں, یقین مانے مجھے میک اپ بالکل پسند نہیں ہے. یہ مجھے پتا ہے. اسکول لائف میں میں نے کبھی میک اپ نہیں کیا. آئی واز سپورٹی گرل, ٹام بوائے تھی, کبھی میک اپ نہیں کیا تھا. نیل پالش نہیں لگائی کبھی؟ وہ بچے لگاتے ہیں. ایک دفعہ میرے نیلز بڑے تھے, ایک دفعہ میرے نیلز بڑے 9th کلاس میں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے زندگی میں, میری ٹیچر نے ایسی کٹنگ کروائی کہ آج تک نہیں بڑھے. نیلز نہیں بڑھتے میرے. اب تو دیکھو اتنے لمبے ناخن اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شوبز کا کام جب ہوتا ہے obviously اب تو میک اپ کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ میں اپنی سکن کو بالکل میک اپ سے آزاد چھوڑ دیتی ہوں. شاپنگ کیا زیادہ شاپنگ کیا کرتی ہو پھر؟ شاپنگ میں میں گلاسز, جوتے, بیگز, واچز, برانڈیڈ کپڑے. اچھا ٹولی, اس سے یہ بھی پوچھنا ضروری ہے نا ہمارے لیے کچھ کہ ہمارے لیے بھی لے. اچھا اپنے ہی پیسوں سے خرچ کرنا پسند کرتی ہے کسی اور کے پیسوں سے خرچ کروانا؟ یہ تو بڑا ہی خطرناک سوال ہے. اب بریک لے لیں. یہ بھائی شکر الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. I'm a self made, بڑے عرصے سے میں خود ماشاءاللہ سیلف میڈ ہوں. اور لیکن یہ ایک بات یہ ہے
کہ کوئی گفٹ کرے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی بھائی, وہ تو یہ, اور فینس وغیرہ تو اتنے ہوں گے تمہارے کہ وہ تو مجھے یاد ہے کہ ہماری نیوز کاسٹر پی ٹی وی کی پرانی تھی عشرت آپا, ان کا وہ یہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, آپ کو تو زیادہ بہتر ہوگا, ان کا اتنا, میں تو خود ان کی فین تھی, ان کا اتنا کریز کہ وہ گفٹس پہ گفٹس ان کے لیے لوگ دیا کرتے تھے, اور وہ کہتی تھی کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا کہ کس طریقے سے. اور عشرت آپا کو تو پین کی ڈریس سے میچنگ ہوتا تھا ہمیشہ, یہ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ جی بالکل, وہ اور میں ایک ہی دور میں, ہم ایک ہی دور میں. ہاں. اور دوسری بات ٹونی, میں وہ تربیت اور بچوں کی بات ہو رہی ہے, سندس سے تو میری بعد میں ملاقات ہوئی. میں ایکچولی ان کی امی کے ساتھ ڈیبیٹر رہ چکی ہوں, فرا نبیلہ, اور وہ اتنی زبردست ڈیبیٹر تھیں, اتنی اپنے وقت کی. احمر بلال صوفی, فرا نبیلہ اور میں, ہم تینوں اکثر کالجز میں ہم ڈیبیٹس کمپٹیشن میں ہوتے تھے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی ہماری ہمیشہ تینوں کی تالیاں ہو جائیں میرے تینوں کے لیے. ان کی امی ماشاءاللہ, اور وہ ساری اوریٹرشپ کی کوالٹیز ماشاءاللہ ان کی بیٹی میں آئی ہیں. اور بہت بہت, مطلب آج کل کے بچے ہم لوگوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, اس بات کی زیادہ کوشش. آپ کی جس طرح بیٹی اتنی ٹیلنٹڈ, میں نے کہا نانی ابھی تک آپ بنی نہیں ہے, وہ کہتی ہیں کہ بھائی مجھے, اس نے کہا کہ شادی تو کرا لی, اب نانی جو ہے نا وہ میری مرضی ہے جب بننا ہوگا. میری بات سنیں, ادھر ریکھا کی نئی فلم آئی نا سپر نانی, اب میرے خیال نانی بن جائے گی کیونکہ واقعی سپر نانی ہو گئی ہے. تالیاں ہو جائے. اچھا ایک بریک لینی ہے, لیلا بریک لے لو جلدی سے, جس طرح بھی لینی ہے, گنگنا کے یا جو تمہارا اپنا اسٹائل ہے, کھڑے ہو کے کوئی ڈانس ٹونس کر کے, جس طرح بھی بیٹھے ہوئے لیتے, جو بھی جس طرح. کہیں مت جائیے گا, اتنے پیارے پیارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ہوسٹ اتنی پیاری ہیں, اور ٹونی کا تو جواب ہی نہیں ہے, اور ہماری سینئر آرٹسٹ بیٹھی ہوئی ہیں. میری گڈ لک ہے کہ میں ان کو فرسٹ ٹائم مل رہی ہوں, اور میں ان کی بہت فین ہوں ان کے کام کی. تو کہیں مت جائیے گا, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.